بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ آج سے 1500 سال قبل دنیا کے نقشے پر دو عظیم طاقتیں موجود تھیں، ایک روم اور دوسری ایران۔ موجودہ سیاسی اصطلاح میں کہا جا سکتا ہے کہ یہ دونوں ماضی کی سپر پاورز تھیں۔ روم پر عیسائیوں کی حکمرانی تھی اور ایران مجوسیوں یعنی کہ آتش پرستوں کا مرکز تھا۔ ان کے عقیدے کے مطابق آگ ہر شے کو جلا دینے کی طاقت رکھتی تھی، اس لیے اسے خدا کا درجہ دے دیا گیا۔ ایران کے تمام چھوٹے بڑے معبدوں میں ہر وقت آگ روشن رہتی تھی اور پجاری بھڑکتے ہوئے شعلوں کے سامنے سجدہ ریز رہتے تھے اور صدیوں سے یہ مخصوص دعا مانگتے تھے: اے ہمارے معبود، جس طرح تو لازوال و عظیم ہے، اسی طرح اپنے نام لیواؤں کو بھی عزت و جلال عطا کر۔ ہمیں ہمارے دشمنوں پر ایسا غلبہ دے جیسا ذبح ہونے والے جانور بے دست و پا نظر آتے ہیں۔ اہل زمین کے دلوں میں ہماری ایسی ہیبت ڈال دے کہ وہ سوتے میں بھی ہم سے خوف زدہ رہیں، اور درفشاں قاویانی کو اتنا بلند کر کہ وہ آسمان کو چھونے لگے۔ درفشاں قاویانی آتش پرستوں کا مقدس پرچم تھا۔ ایرانی افواج اور عوام اس بات پر پورا یقین رکھتے تھے کہ جس میدان جنگ میں یہ متبرک جھنڈا لہرائے گا، وہاں دشمن شکست فاش سے دوچار ہوگا اور مجوسیوں کو عظیم الشان فتح حاصل ہوگی۔ پھر جب اسلام کی شکل میں حق نمودار ہوا تو باطل فرار ہو گیا، مقدس پرچم اٹھانے والے ہاتھ کاٹ دیے گئے اور درفشاں قاویانی، جسے فتح و نصرت کا نشان سمجھا جاتا تھا، بدبختی کی علامت بن کر اس طرح خاک میں مل گیا کہ اس کا ایک تار تک باقی نہ رہا۔ یہ 14 ہجری کا تاریخ ساز اور یادگار سال تھا جب صدیوں سے روشن آتش کدے بجھا دیے گئے۔ آگ کے پجاری کہا کرتے تھے کہ یہ شعلے کبھی سرد نہیں ہوں گے اور انہیں بجھانے والی مخلوق آج تک پیدا نہیں کی گئی، مگر جب ایمان کی تیز ہوائیں پاران کی چوٹیوں سے اتر کر ایران کے میدانوں میں داخل ہوئیں تو پھر سب کچھ خس و خاشاک کی طرح اڑنے لگا۔ نوشیروان کے نادر و قیمتی یادگاریں مٹی کے کھلونوں کی طرح حقیر اور ارزاں ٹھہریں۔ جس طرح کعبے میں رکھے ہوئے بت منہ کے بل گر کے واللہ احد کہتے تھے، اسی طرح ایوان کسریٰ کے بلند اور سنگی مینارے زمین بوس ہو کر اللہ کی کبریائی بیان کرتے تھے۔ مغرور شاہوں کے نصب نامے ورق ورق ہو کر بکھر گئے۔ ان کے اٹھے ہوئے سر انسانی ٹھوکروں اور گھوڑوں کے سموں تلے پامال ہونے لگے۔ ہڈیاں چٹخ کر ٹوٹنے لگیں اور پھر راستوں کا غبار بن کر رہ گئیں، یہاں تک کہ ان کی آخری نشانیاں تلاش کرنے والا بھی کوئی باقی نہ رہا۔ اتنی قدیم و طاقتور سلطنت کی بساط یوں الٹی کہ مرثیہ خواہ تک نہ رہے۔ ماتم گساروں کو بھی مکافات عمل کے قانون نے کھا لیا۔ موت کا خونی دہن اپنے پورے طول و عرض کے ساتھ کھلا ہوا تھا اور ایران کی فضاؤں میں بہت دن تک یہ ہولناک صدا گونجتی رہی: ہے کوئی اور، ہے کوئی اور پھر جواب میں وقت کے نقیب نے پکار کے کہا: کوئی نہیں سوائے اللہ کے۔ یہ آواز سنتے ہی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے محترم ماموں اور لشکر اسلام کے سالار حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شمشیر اپنی نیام میں چلی گئی اور نہ جانے کتنی راتوں سے کرب کے عالم میں جاگنے والے امیر المؤمنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرار آ گیا۔ یہ تھا جنگ قادسیہ کا مختصر حال، جس نے ایرانیوں کی کمر توڑ کر رکھ دی تھی اور شہنشاہ یزدگرد کسی زخمی بھیڑیے کی طرح اپنی ہی زمین پر پناہ ڈھونڈتا پھر رہا تھا۔ اہل ایمان کی یہ لغات جاری رہی یہاں تک کہ مجاہدین اسلام کے گھوڑوں نے مدائن، خوزستان، اہواز، نہامد، اصفہان، ہمدان، کرمان، سیستان اور خراسان کو رون ڈالا۔ شہنشاہ یزدگرد فرار ہو کر ترکستان چلا گیا۔ مسلم سالار احنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایران کا سارا خزانہ مال غنیمت کے طور پر امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں مدینہ منورہ بھیج دیا۔ زر و جواہرات کے اس انبار کو دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم شریف میں حاضر ہو کر اہل ایمان کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا: معبود حقیقی کے نام لیواؤں کو خوشخبری ہو کہ آج مجوسیوں کی آتش پرستوں کی سلطنت برباد ہو گئی۔ اب ان کے ملک کی زمین کا ایک ٹکڑا بھی ان کے قبضے میں نہیں رہا۔ خوب جان لو کہ اب آگ کے پجاری وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے والوں کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور یہ بھی سن لو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی زمین، ان کے ملک اور ان کی دولت کا وارث تمہیں اس لیے بنایا ہے
کہ تمہاری آزمائش کی جا سکے۔ خبردار تم اپنی حالت نہ بدل لینا، ورنہ اللہ بے نیاز ہے، وہ تمہاری جگہ دوسری قوم کو بدل دے گا۔ مجھے اس امت کے لیے خود اس کے افراد سے خوف ہے۔ ایرانیوں کی شکست فاش اور مسلمانوں کی عظیم الشان فتح کی خبریں کیسر روم کے دربار میں بڑی حیرت کے ساتھ سنی گئیں۔ کیسر روم کے ایک دور اندیش وزیر لوکس نے اپنی نشست پر کھڑے ہو کر بست احترام عرض کیا، اے ہرقل اعظم، مسلمانوں کے یہ پہم فتوحات عیسائیوں کے لیے نیک شگون نہیں ہیں۔ اس سے پہلے کہ یہ خونی سیلاب ہمارے سرسبز و شاداب علاقہ کو بہا کر لے جائیں، ہمیں ایک مضبوط حصار بنا لینا چاہیے۔ اس سے پہلے کہ یہ وزیر لاکس اپنی بات مکمل کرتا، دوسرا پادری شہرام اپنی جگہ سے اٹھا اور انتہائی متکبرانہ لہجے میں ہرقل اعظم کیسر روم کو مخاطب کیا۔ کہنے لگا، شہنشاہ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایرانی آتش پرست تھے، اس لیے آپ کی خوراک بن گئے، مگر ہم اہل سلیب ہیں اور سلیب ہی ہماری محافظہ و نگہبان ہیں۔ شہرام کے بعد دوسرے پادریوں نے بھی دربار میں پرجوش تقریریں کیں۔ آسمانی باپ اپنے مقدس بیٹے کے صدقے میں مسیحیوں پر کبھی آفات مصائب نازل نہیں کرے گا۔ کیسر روم مکمل طور پر پادریوں کے زیر اثر تھا، اس لیے اس نے اپنے سیاسی مشیر لوکس کی باتوں پر کوئی دھیان نہیں دیا۔ چند سال پہلے بھی انہی پادریوں نے اس وقت ہنگامہ آرائی کی تھی جب کیسر روم کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مقدس موصول ہوا تھا، جس میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دین حق قبول کرنے کی دعوت دی تھی۔ کیسر روم سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت سے متاثر ہو چلا تھا، مگر جب اس نے پادریوں کی جماعت کو غضبناک حالت میں دیکھا تو اسلامی وفد کو اپنے دربار سے اٹھا دیا۔ اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے۔ صرف 4 سال کا مختصر ترین عرصہ ہوا تھا۔ دنیا کے بڑے بڑے کاہن، نجومی، سیاست اور جنگ کے ماہرین سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام لیوا صحرا کے دامن سے نکل کر ایران جیسی عظیم طاقت کی بساط الٹ کر رکھ دیں گے۔ وہ ایرانی جو خود کو دنیا کی سب سے مہذب اور طاقتور قوم سمجھتے تھے، جب پہلی بار مسلمان سفیر حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مقدس لے کر ایرانی شہنشاہ خسرو پرویز کے دربار میں ایک خاص ادائے بے نیازی اور جلال ایمانی کے ساتھ داخل ہوئے تھے تو ایرانی شہنشاہ نے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نفرت و حقارت کے ساتھ دیکھا تھا۔ پھر خسرو پرویز نامہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاک کرتے ہوئے پوری عرب قوم کو انتہائی ذلت آمیز لہجے میں مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا، اے سوسمار چپکلین ماں جانور کا گوشت کھانے والوں اور اے اونٹ کا دودھ پینے والوں۔ پھر جب ناکام سفارت کے بعد حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر نامہ مبارک چاک کرنے کا واقعہ سنایا تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خسرو نے چاک نہیں کیا، میرا ہاتھ چاک نہیں کیا، اپنی حکومت کے ٹکڑے کر دیے۔ چند روز بعد ہی خسرو پرویز کے بیٹے شیرویہ نے بڑی بے رحمی کے ساتھ اپنے باپ کو قتل کر ڈالا۔ پھر چند سال بعد حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایرانی سلطنت کے مضبوط ترین ستونوں کو کسی بوسیدہ کتاب کے ابرات کی طرح ہوا میں اڑا دیا۔ روم کا وزیر لوکس اس واقعے سے باخبر تھا، اسی لیے اس نے بھرے دربار میں مسلمانوں کی فتوحات اور یلغار کے سلسلہ میں اپنے خدشات ظاہر کیے تھے۔ لوکس کا شمار اپنے وقت کے ذہین ترین افراد میں ہوتا تھا۔ اس کی جاگنے والی آنکھوں نے نوشتہ دیوار پڑھ لیا تھا کہ اب مسلمانوں کو رومیوں کی حریف طاقت بننے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ یہی وجہ تھی کہ لوکس بار بار کیسر روم کو صورتحال کی سنگینی کا احساس دلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ پادری شہرام کے جاسوس محل کے گوشے گوشے میں پھیلے ہوئے تھے۔ جب ان جاسوسوں نے کیسر روم اور وزیر لوکس کی خفیہ ملاقاتوں کی اطلاع دی تو پادری شہرام گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ پھر اس نے وزیر لوکس کو سیاسی منظرنامے سے ہٹانے کی تدبیر سوچ لی۔ اس وقت روم عیش پرستیوں کا مرکز تھا۔ بادشاہ، وزیر، امیر اور خواص و عوام رقص و سرود اور شراب نوشی کو انسانی زندگی کا ایک لازمی حصہ سمجھتے تھے۔ کیف و نشاط کی زندگی گزارنے پر کوئی قانونی اور اخلاقی پابندی عائد نہیں تھی۔
اپنے اس ماحول کے زیر اثر وزیر لوکس بھی کیف و نشاط کا دل دادا تھا۔ پادری شہرام نے اس کی اسی کمزوری سے فائدہ اٹھایا۔ ایک رات جب لوکس خوبصورت عیسائی رقاصہ سوسن کا حشر برعکس دیکھ رہا تھا تو مسلسل شراب نوشی کے اثر سے اس کے ہوش و حواس زائل ہوتے جا رہے تھے۔ پھر اسی کیفیت میں لوکس نے سوسن سے رات کا آخری جام طلب کیا۔ سوسن باد ناز و ادا لہراتی ہوئی آگے بڑھی اور اس نے دوسری زرنگار سراہی سے لوکس کا جام لبریز کیا۔ اس سراہی میں پادری شہرام کے منصوبے کے مطابق ایک خاص زہر شامل کر دیا گیا تھا جسے بڑے سے بڑا طبیب بھی آسانی کے ساتھ پہچان نہیں سکتا تھا۔ شراب حلق سے اترتے ہی لوکس کی حالت غیر ہو گئی اور وہ شدید کرب کے عالم میں فرشی نشست سے اٹھا اور لڑکھڑاتی ہوئی زبان میں رقاصہ سے پوچھنے لگا، سوسن، آج تو نے مجھے کیسی شراب پلا دی ہے کہ میرے دل کی دھڑکنیں قابو میں نہیں ہیں۔ سوسن کے احمری ہونٹوں پر قاتلانہ تبسم ابھرا۔ سلطنت روم کے عظیم وزیر، ساقی بھی وہی ہیں، جام و پیمانہ اور سراہی بھی وہی ہے۔ شاید یہ موسم بہار اور چاندنی رات کا اثر ہے کہ شراب میں تیزی آ گئی اور نشہ عام دنوں سے زیادہ گہرا ہو گیا۔ لوکس کچھ اور کہنا چاہتا تھا مگر اچانک اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنے دل کو پکڑ لیا۔ وزیر سلطنت کا چہرہ پینے سے تر ہو گیا تھا۔ پھر وہ شدید اذیت کے عالم میں چند قدم آگے بڑھا اور لڑکھڑا کر فرش پر گر پڑا۔ لوکس کی یہ حالت دیکھ کر رقاصہ سوسن مسلسل مسکرائے جا رہی تھی۔ وزیر لوکس بڑی مشکل سے اٹھ کر بیٹھا۔ پھر اس نے پوری طاقت کے ساتھ چیخ کر کہا، جاہل اور ریاکار پادریوں، تم نے اس شخص کو قتل کر ڈالا جو روم کا دماغ تھا۔ اب تمہیں خداوند کے قہر سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ یہ کہہ کر لوکس نے ایک بار پھر کھڑے ہونے کی کوشش کی لیکن وہ اپنے قدموں کا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور دوبارہ اوندھے منہ قالین پر گر پڑا۔ پھر چند لمحوں بعد اس کی حرکت قلب بند ہو گئی۔ رقاصہ سوسن تیزی سے جھکی۔ اس نے کئی بار لوکس کو آوازیں دیں مگر جب وزیر سلطنت کے جسم کو ہلکی سی جنبش بھی نہیں ہوئی تو اس نے کسی طبیب کی طرح لوکس کی کلائی پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ وزیر سلطنت کی نبض ڈوب چکی تھی۔ لوکس کے عشرت قدے میں رقاصہ سوسن کا تیز قہقہ گونجا مگر جب یہ گونج ختم ہوئی تو اس کے کانوں میں پادری شہرام کے الفاظ دہرا صدائے بازگشت ابھرنے لگی، اگر تو نے عیسائیت کے ایک بڑے دشمن لوکس کو مار ڈالا تو مقدس باپ اور بیٹا تجھ سے راضی ہو جائیں گے، تیرے سارے گناہ دھو دیے جائیں گے اور تو پارسا عورتوں کی طرح جنت میں داخل ہو جائے گی۔ پھر جب رقاصہ سوسن وزیر سلطنت لوکس کے کمرے سے نکل کر محل کی راہداری سے ہوتی ہوئی گزر رہی تھی تو اس کے دل و دماغ پر عجیب سی سرشاری کی کیفیت طاری تھی۔ سوسن کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ جنت کی کسی وادی میں محو خرام ہو۔ دوسرے دن قیصر روم اپنے مشیر خاص کی لاش پر اداس کھڑا تھا۔ شاہی طبیب تمام تر کوششوں کے باوجود اس زہر کی نشاندہی نہ کر سکے جسے پادری شہرام نے بڑی ذہانت کے ساتھ لوکس کے جسم میں داخل کر دیا تھا۔ پھر وہی ہوا جس کی پیشن گوئی لوکس نے اپنی موت سے پہلے کی تھی۔ اب اسلامی لشکر عیسائی سلطنت کی طرف پیش قدمی کر رہے تھے۔ امید ہے ناظرین آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں۔ اللہ پاک آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔